ایک حدیث شریف حصول برکت کے لیے سماعت فرما لیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ بد دعا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ بد دعا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی زندگی بھر بد دعا نہیں دی، یہ سرکار نے بس ناراضگی کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ میرے غلام اس بات پر متنبہ رہیں کہ وہ درود شریف پڑھنے سے غافل نہ ہوں، وہ درود شریف پڑھنے سے غافل نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں سے بڑا پیار ہے، وہ اپنے بلکہ وہ تو دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے علماء سے اور روایات میں آتا ہے کہ طائف والوں نے پتھر برسائے، لہولہان کیا، آپ سے عرض کیا گیا، حضرت زید غالباً حضور کے صحابی ساتھ تھے، تو انہوں نے آپ کی حالت مبارک دیکھی، عرض کیا حضور دیکھو ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو ایک پہاڑ نیچے، ایک پہاڑ ان بستی والوں کے اوپر رکھ کے ان کو پیس دوں، جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ میری شان کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یہ سرکار نے بس ناراضگی کے طور پر فرمایا ہے، میٹھی میٹھی ناراضگی کے طور پر، تاکہ میرے غلام جو ہیں نا وہ غافل نہ ہوں۔ اب کون ایسا غافل ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول بھی ہونا ہے، 10 گناہ بھی معاف ہونے ہیں، 10 درجے بھی بلند ہونے ہیں، تو وہ کتنا غافل ہوگا جو ذکر مبارک سن کر، نام مبارک سن کر درود شریف نہیں پڑھے گا۔ اس روایت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سنا جائے نماز کے علاوہ، کیونکہ نماز میں تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، نماز کے علاوہ یا کوئی اور ایسی کیفیت نہ ہو جس میں بندہ مجبور ہو، عام نارمل حالت میں جب بھی سرکار کا ذکر مبارک سنا جائے، نام مبارک، تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا اسی روایت کے پیش نظر کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ لکھنے میں بھی اگر ہم کہیں پہ لکھ رہے ہیں بار بار نام مبارک آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ جب بھی نام مبارک لکھیں تو ساتھ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرا نام لکھا اور درود شریف لکھا تو جب تک وہ اس پیج پر، اس ورق پر، اس کتاب کے اندر وہ درود شریف لکھا رہے گا، اس وقت تک اس درود شریف لکھنے والے کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغب انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، وہ شخص بھی نامراد ہو جس کے اوپر رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوا، یعنی رمضان شریف کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، ثم انسلخ، پھر مہینہ گزر گیا، فلم یغفر لہ، اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، رمضان شریف کا احترام کر کے، رمضان شریف کے اندر عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کرائی، اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو، یعنی اس شخص کے بارے میں بھی سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ پہلے سے ہی ذہن بنا لیں کہ ہم نے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان شریف ہو، اور ہو سکتا ہے آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ آج اعمال نامہ جو ہے نا پچھلے سال والا وہ بند ہو جانا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہونا ہے تو پچھلے سال والا جو اعمال نامہ ہے وہ بند ہو جانا ہے، کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ آج کی رات پھر فرشتے لوح محفوظ سے نیا ریکارڈ جو ہے وہ مطلب کہ نقل کر کے اگلے سال کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے آج ہمارا آخری دن ہو، ہم میں سے کسی کا نہ ہو تو ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا ہو، ہمارے اڑوس پڑوس میں سے کسی کا ہو، یقیناً مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جیسا فیصلہ فرماتا ہے اس کی اپنی شان ہے، تو وہ شخص بھی ناپسندیدہ ہے بارگاہ نبوت کے اندر جس شخص نے رمضان شریف کا احترام کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس نے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ تو والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی سرکار کا نام مبارک سنیں درود شریف پڑھیں، دل میں پڑھ لیں، تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھ لیں، جب بھی لکھیں تو کم از کم 1-2 بار تو ضرور لکھیں، اس کے بعد لکھنے کے دوران بھی ہم پڑھ لیں، چلو لکھیں نہیں، اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو حکم پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان شریف کا احترام بھی کریں اور اپنے والدین کا احترام بھی کریں۔ والدین زندہ ہیں تو پھر تو احترام یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کا جو جائز حکم ہے اس کی تعمیل کی جائے اور بے ادبی نہ کی جائے، اونچی بات نہ کی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، خدمت کا خیال رکھا جائے۔ اگر دنیا سے چلے جائیں نا تو پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی احسان کی صورتیں ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی قبروں کی زیارت کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرما بردار لکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے نا حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، مقبول حج کا۔ من زار قبر ابویہ او احدہما من یوم الجمعۃ کتب لہ حجۃ مبرورۃ، اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے جو اپنے والدین کی قبروں کی دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے والے دن، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور قبر کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے، سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے، تو 3000 الفاظ ہیں سورۃ یاسین شریف کے۔ جو الفاظ ہیں نا تو جتنے الفاظ ہیں یعنی حروف ہیں سورۃ یاسین شریف کے، اتنی بار اس کی مغفرت ہوتی ہے سورۃ یاسین پڑھنے والے کی، یعنی کہ 3000 مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، 3000 مرتبہ اس کی مغفرت ہوگی۔ تو مغفرت تو ایک بار بھی ہو سکتی ہے، تو 3000 مرتبہ مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ثواب اس کی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر اس پڑھنے والے کی مغفرت ہے تو جن کی قبروں کے پاس بیٹھ کر وہ پڑھ رہا ہے یقیناً ان کی بھی مغفرت ہے۔ تو ایسی احادیث پر ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی جو رات آ رہی ہے قبروں پر جانے کی رات بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ تشریف لے گئے، اپنے بستر مبارک کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے جب خیال آیا نا سرکار کا تو میں نے دیکھا آپ کا بستر مبارک خالی ہے، آج کی رات کی بات ہے جو آج رات آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا آپ کا بستر مبارک خالی ہے، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو جنت البقیع میں جب دیکھا تو آپ اپنی امت کے جو اہل قبور تھے نا ان کے لیے آپ دعا فرما رہے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آج کی رات کوشش کرنی چاہیے ہو سکے تو قبرستان جایا جائے اور والدین کی یا جتنے بھی مسلمان دوست و احباب چلے گئے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔